غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سے ارشاد فرمائی نماز اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو یعنی تم ان کے حقوق ادا کرو. صلی اللہ رسول الکریم آباد حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے. پیغمبر السلام نے نماز کی سخت تاکید فرمائی. وفات سے پہلے آپ نے 3 بار نصیحت فرمائی نماز نماز نماز. اس لیے کہ اسلام جو ہے نا اسلام اور ایمان 2 چیزیں. ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے. تصدیق اللہ کی تصدیق کرنا رسول اللہ کی تصدیق کرنا آسمانی کتابوں کی انبیاء السلام کی فرشتوں کی جنت دوزخ کی تقدیر خیر و شر کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. تصدیق ایمان باطنی چیز ہے. دل میں اگر یہ تصدیق موجود ہے وہ مومن ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایسی جگہ پر رہتا ہے پوری زندگی جنگلوں میں پہاڑوں میں لیکن دل میں اس کے بعد تصدیق موجود ہے. اللہ کو مانتا ہے سب ہے وہ ایمان والوں کے سب میں شامل ہے. دوسرا اسلام ہے. اسلام 5 چیزیں رسول اللہ قرار دی. کلمہ پڑھنا زبان سے اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھنا. نمبر 2 نماز پڑھنا. نمبر 3 روزے رکھنا. نمبر 4 جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کا زکوٰۃ دینا. نمبر 5 جس پر حج فرض اس کا حج کرنا. اب یہ 5 چیزوں میں شہادت ایک دفعہ کہہ دے کافی ہے. بس زندگی میں ایک بار بھی کہہ دے کافی ہو گئے اقرار ہو گیا بس. اب اگر کلمے کا ورد کرتا ہے لا الہ کہ ہم تسبیح کرتے ہیں یہ تجدید کے لیے ایمان کو بڑھانے کے لیے اس کو رونق دینے کے لیے ورنہ عقیدے کے اعتبار سے ایک بار بھی کہہ دیا کافی وہ مسلمانوں کے سب میں شامل ہو. روزہ سال میں ایک بار آتا ہے اور وہ بھی دائمی بیمار اور بڈھے کو معاف ہے. جو دائمی بیمار ہے رکھ نہیں سکتا تو فدیہ دے دے. بڈھا ہے وہ فدیہ دے دے نہیں رکھ سکتا. حج بھی سب پر فرض نہیں. اگر فرض ہے تو زندگی میں ایک بار. زکوٰۃ بھی سب پر نہیں ہے. جس کے پاس ہو اور وہ بھی سونا ہو 7.5 تولہ چاندی ہو 52.5 تولہ یا مال تجارت ہو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے علاوہ کسی پر زکوٰۃ نہیں. چاہے اس کا مکان اپنا ہو چاہے اس پر گڈی ہو چاہے اس پر موٹر سائیکل ہو زمین ہو کاشت کرنے والی. شریعت زکوٰۃ نہیں لگاتی. شریعت زکوٰۃ لگاتی ہے نقد مال پر. نقد سونا نقد چاندی اور نقد مال تجارت. پیسہ بھی چاندی کو کم میں ہوتا روپے وہ سب پہ نہیں. اب ایک چیز اسلام کی رہ جاتی وہ نماز ہے. ایک چیز اسلام کی علامت ایک رہے گی صرف. اگر وہ بھی نہیں پڑھے گا تو کیسے کہے گا میں مسلمان ہوں؟ بتانا ذرا بتائیے سمجھاؤ مجھے کہ میں مسلمان ہوں نماز نہیں پڑھتا کیسے کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ کیا علامت اس کے مسلمان ہونے کی؟ ہر شے کی علامت ہوتی ہے. کیا علامت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ علامت پائی گئی نا. اب اندر کیسا بھی ہے پرواہ نہیں. اندر کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن مسجد آتا جاتا ہے کہہ دو یہ مومن آدمی میں گواہی دیتا میں قسم کھاتے ہوئے مومن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد علامت پائی گئی. کیا پائی گئی؟ روزہ کو رکھے روزہ تو ویسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ روزہ ہے یا نہیں. نماز تو نظر آنے نا. آپ نے جمعہ پڑھا ماشاءاللہ
میں بھی موجود، آپ بھی موجود، آپ مجھ پر گواہ، میں آپ پر گواہ ہوں، ہم نے نماز جمعہ پڑھی، حضرت کی تجھے پر مولانا صاحب کے پیچھے پڑھی. آج سب پر نہیں ہے، زندگی ہے تو ایک بات. زکات بھی آپ ایک آدمی کو دیتے ہو. ایک نماز ایسی چیز ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے، اس لیے باجماعت پڑھنے کا حکم ہے تاکہ ایک عالم آپ پر گواہی رہے. قیامت کے دن سب کہنے جی نمازی ہے، ہم ہمارے ساتھ اللہ میاں. لے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض وہ لوگ جو نماز کے باوجود بھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، کچھ اور حقوق ہیں اور مسئلے ہیں تو جہنم میں چلے گئے. تو ساتھی لوگ کہیں گے جو جنت میں جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ یہاں نہیں ہے ہمارے ساتھ. اللہ فرمائے اخرجو، نکالو اس کو جہنم میں سے، نکالو. اخرجو اخرجو، بخاری حدیث، بخاری ترمذی کی روایت ہے. اخرجو یصلون معنا ویصومون، ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے، تو آج ہے نہیں یہاں، ہمارے ساتھ نہیں جا رہے پارٹی میں ہماری آنے کے. وہاں تو پارٹی ہماری تھی، یہاں نہیں ہے. اب اپنے گناہوں کی وجہ سے، کچھ حقوق العباد کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. فرما اخرجو، نکالو. اب دیکھیے ان کا مطالبے پر ہی کہا نا، اگر نہیں نماز پڑھیں گے تو کوئی کہیں گے ہمارے نماز فلانے فلانے پڑھتے تھے، باتیں ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا وہ کون تھے. یعنی ان کی یاد دہانی پر اللہ کو تو پتا ہے، لیکن اس کا اعزاز دینے کے لیے کہ وہ دنیا میں جو تم نے نیکیاں کی ہیں اور ان نیکی کے باوجود بھی اگر کمی بیش سے جہنم میں چلے گئے تو جن کے ساتھ تم نے وہ نیکیاں کی تھی وہ تمہیں یاد کریں گے. وہاں جب یاد کریں گے تو اللہ فوراً فضل فرماتا. کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. اس لیے تو فرمایا نماز 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 3 بار آپ نے پڑھا. اور پھر حقوق کے بارے میں فرمایا کہ اپنوں کے حقوق ادا کرو، حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، بالکل منقطع نہیں ہو جاؤ. اس لیے رسول نے فرمایا اپنے بچوں کو نسب سکھاؤ، نسب بتاؤ کہ فلاں طرح چاچا، ماما، دادا، نانا، یہ وہ اپنے بچوں کو بتایا کرو تاکہ وہ مستقبل میں جب ذمہ دار بنے تو صلہ رحمی کریں. کس نے حکم ہوا؟ لوگ کہتے جی ان سے بنتی نہیں تو ہم کیوں بتائیں بچوں کو، جی تیرا کوئی چاچا بھی ہے، تیرا کوئی ماما بھی ہے. استغفر اللہ. چلو مامے سے تیری لائی ہے، اس کے اولاد سے تو لائی نہیں ہے. یہ بچے بڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں شیر و شکر ہو، انہیں پتہ بھی نہ ہو یہ میرے مامی کی اولاد ہے، میری چاچی کی اولاد ہے، میری خالہ کی اولاد ہے، میری پھوپھی کی اولاد ہے. اپنے اختلافات کی وجہ سے اولادوں کو بھی الگ رکھتے، ان کو پیچھے رکھتے. حالانکہ ہمارا تجربہ ہے کہ بہت سو کی اولادیں اتنی اچھی ہوئی کہ بڑوں کی صلح کرا دی، بڑوں کی صلح کرا دی. بھتیجا چاچی کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا کہ چاچا جی، ان کا بتیرے تو آ گیا، چلو ٹھیک ہے، میں سارا کچھ بلا دیا. بھائیوں کی صلح ہوگی بچوں کی وجہ سے. بچے اتنے اچھے نکلے، پرانے گڑے ہوئے جو مردے تھے اختلافات سے وہ ختم کرا دیے بچوں. بعض بچے اتنے فہم والے اچھے ہوتے. اس لیے فرمایا کہ حقوق العباد، حقوق اللہ، نماز کل میں نماز ہے. اور یاد رکھو نماز میں سستی کب ہوتی؟ جب اذان ہونے کے بعد کسی اور کام میں لگ جاؤ. اگر اذان ہوتی آپ نماز کی فکر کر لو تو کبھی نماز آپ کی ضائع نہیں ہوگی. فوراً کام نہیں نماز، کیونکہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، گھنٹی بج گئی نماز کا، اب اور کوئی کام نہیں ہے، بند کر دو سارا کچھ، بند کر دو. ہمارا حال تو یہ کہ جمعے کا اذانیں ہو جاتی پھر بھی کاروبار کر رہے. حالانکہ مکروہ تحریمی لکھا ہے، حرام کے قریب لکھا ہے پہلی اذان کے بعد مال کمانا ان لوگوں کا جو اس مسجد کے پڑوسی اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ پہلی اذان ہو گئی جمعے کی، تو دودھ والا دودھ لایا پہلی اذان کے بعد، واپس کرا دے، لے جاؤ، نہیں لینا. اس لیے کہ اس وقت خرید و فروخت منع ہے، حرام ہے، حرام ہے پہلی اذان کے بعد. اور یہاں دوسری اذان کے بعد بھی بعد میں آتے ہیں ہم لوگ مسجد میں، حالات یہ ہمارے مسجد پڑوس میں 15-20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں کیا کما لیں گے آپ مجھے بتاؤ.
زیادہ کما لیں گے، کمائی روٹی تو اس نے دینی ہے. تو وہ سمجھتے تمہاری زیادہ دیر دکان کھولنے سے روٹی ملے گی، نہایت ہی بودی بات ہے. اور رزاق ذو القوت المتین، اللہ فرماتے ہیں میں روٹی دینے والا اور طاقت والا متین، بڑی مضبوط میری طاقت ہے، روٹی میں دیتا ہوں، ہر حال میں دے دیتا ہوں. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ تو کیسے رزق پہنچاتا ہے اپنی مخلوق کو؟ فرمایا اس پتھر پر ڈنڈا مار. حضرت کا ڈنڈا بڑا خاص ڈنڈا تھا، عام ڈنڈا نہیں تھا، پتھر ٹوٹ جاتا تھا، پتھر پر نشان پڑ جاتا تھا جیسے انسان کے جسم پر نشان پڑتا ہے. ایک نبی کی طاقت اور ایک آگے وہ معجزہ، اور ٹوٹتا نہیں تھا ڈنڈا، وہ عام ڈنڈا تھوڑی تھا. سانپ بن جاتا تھا، اتنا بڑا زا بن جاتا، پورا بلڈنگ منہ میں لے لیتا، اتنا بڑا بھی ہو جاتا تھا. زور سے ڈنڈا مارا پتھر پر تو ایسے ٹوٹا بالکل بند. تو ایک کیڑا سبز رنگ کا پتا کھا رہا، تو اس کو ہاتھ پر لے لیا، اس کے منہ میں پتا ہے اور بالکل کوئی سوراخ نہیں، اور کان کے قریب کیا تو تصویر پڑھ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک وہ ذات جو مجھے دیکھتا رہتا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میری جگہ جانتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں، پتھر کے اندر بالکل بند پتھر میں. وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے روٹی دیتا اور مجھے کبھی نہیں بلاتا. تصویر پڑھ رہا تھا. اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رسول کو بائی پاس کر کے ہم روٹی کما لیں گے، یہ بالکل وہ لقمہ زہر کا بن کر تو منہ میں جائے گا، شر کا بن کر جائے گا، خیر کا بن کے نہیں جائے گا. دل کو پریشان کرے گا، دل چاہے گا پھانسی لے لو. اس سے غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہی ہوئی تو نے خالی نہیں کیا. اس لیے حدیث شریف میں پیغمبر سلام نے دو باتوں کی وفات سے پہلے نصیحت فرمائی، حقوق کے بارے میں، اپنوں کے حقوق، اور نماز کے بارے میں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق